السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الامین المبین المتین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتی اللہ بقلب سلیم۔ صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الامین المبین المتین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ باد توحید کے متوالو، شمع رسالت کے پروانوں، غوث اعظم کے عقیدت مندوں، غریب نواز کے فدائیوں، مرکز اہل سنت فاضل بریلوی کے متوالو، آئیے سب سے پہلے سبز گنبد میں آرام فرمانے والے آقا سید ابرار و اخیار، شہنشاہ زیوکار کائنات کے اولین، فصل بہار، رہبر اعظم، قائد اعظم، نیر اعظم، جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں اپنی غلامی کا ثبوت دیتے ہوئے والہانہ انداز میں درود شریف پڑھیں باوت بلند، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا ملجانا ماوانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم، بارک وسلم صلو علیہ والصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ جتنے بھائی ہمارے ٹیک لگائے ہوئے ہیں آگے آ جائیے مہربانی کر کے، کیونکہ مسجد ہے، اس میں ٹیک لگانا بھی منع ہے۔ بہرحال آ جائیے، آپ لوگ آ جائیے مہربانی کر کے، مسجد کو ٹیک نہ لگائیے کیونکہ خدا خانہ ہے۔ عزیزان گرامی وقار، میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، رب قدیر ارشاد فرماتا ہے یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتی اللہ بقلب سلیم۔ آ جائیے بھائی، آ جائیے، سن رہے ہیں تو آ جائیے، ٹیک چھوڑ دیجئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتی اللہ بقلب سلیم۔ اس دن نہ اولاد کام آئے گی، نہ دولت کام آئے گی، نہ شہرت کام آئے گی، مگر جو شخص دل میں عشق الہی لے کر آئے گا، اللہ کی محبت لے کے آئے گا، وہ سلامت رہے گا۔ دراصل اگر سوچی جائے، سمجھی جائے تو اللہ، اس کے رسول ہی کی محبت حقیقت میں محبت ہے، دوسری کوئی محبت نہیں۔ انسان اپنے آپ کو غیروں کی محبت میں، دنیا داروں کی محبت میں اپنے آپ کو شرف کر دیتا ہے۔ حقیقت میں اگر کسی سے محبت کرنی چاہیے تو وہ اللہ کے رسول ہیں۔ ہمیں جس حساب سے دنیا کا نقش و نگار، دنیا کا رنگین نظارہ دکھ رہا ہے، ہم نے اس دنیا کو اپنا مالی تجارت اور اپنا وطن سمجھ کے رکھا ہے۔ حقیقت میں یہ ہونا چاہیے کہ دنیا کی محبت انسان کو اپنے آپ سے درگزر کرنی چاہیے، اس لیے کہ کل بروز محشر اگر کسی کی محبت کام آنے والی ہے تو وہ اللہ اور اللہ کے رسول کی۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھے کہ کوئی انسان اگر مر جاتا ہے، اس کی میت ہو جاتی ہے، خبر پہنچتی ہے لوگوں کے پاس، تو صرف قرآن کی ایک چھوٹی سی آیت پڑھتا ہے۔ کون سی آیت؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ آیت اپنے ذہن پہ رکھے ہمیشہ، ہم اللہ ہی کے لیے ہیں اور اللہ ہی کی طرف لوٹ کر کے جانا ہے۔ اس آیت پر جتنے لوگ اتفاق کرتے ہیں، تمام لوگوں کو اس آیت پہ گامزن رہنی چاہیے، اس لیے کہ دنیا نقش و نگار میں بہت کچھ ہے۔ دراصل اگر دیکھا جائے تو دنیا 4 دن کی چاندنی، پھر وہی اندھیرا ہے۔ حضرت عبداللہ بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جس کو بھی اگر دنیا میں کسی سے محبت کرنی چاہیے تو اللہ، اس کے رسول کو اپنے دل میں تصور کرے اور اللہ ہی سے محبت رکھے۔ محبت کیا ہے میں اس کو بتا دوں۔ محبت میلان طبع کا نام ہے، یعنی جس کی طرف اپنی طبیعت مائل ہو جائے، اسی مائل ہونے کا نام محبت ہے۔
اور عشق کیا ہے؟ جس کی طرف طبیعت زیادہ جھک جائے، شدت اختیار کر جائے، اس شدت کو کوئی برداشت نہ کر سکے تو اسے عشق کہتے ہیں۔ اور محبت کے آگے عشق کا مقام بہت ہی بلند بالا ہے، کیونکہ عشق میں کنائیت ہے، محویت ہے، استغراقیت ہے، یہ ساری چیز۔ بندہ جب اپنے رب سے عشق محبت کرنے لگتا ہے تو دنیا کی ساری چیز اسے بیکار نظر آنے لگتی ہے۔ وہ کسی چیز سے محبت نہیں کرتا ہے دنیا کی، صرف اللہ سے محبت کرتا ہے۔ آپ لے لیجیے حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں نے خانہ کعبہ میں داخل ہوا، ایک ستون کے قریب پہنچا، وہاں ایک نوجوان مریض پڑے ہوئے دیکھا۔ میں اس کے پاس گیا، میں نے پوچھا آپ کون ہیں؟ آپ کون ہیں؟ تو اس نے بتایا میں ایک غریب الوطن عاشق ہوں۔ کہ غریب الوطن عاشق؟ حضرت ذوالنون مصری آپ رو پڑے۔ تو اس نے پوچھا کہ آپ کیوں رو رہے ہیں، ماجرا کیا ہے؟ تو آپ سے بتایا گیا کہ جو حال آپ کا ہے وہی حال میرا۔ اتنے میں حضرت ذوالنون مصری بتاتے ہیں کہ انہوں نے چینخ ماری اور روح پرواز کر گئی۔ آپ دیکھتے کیا ہے کہ اس کو صحیح سے لیٹا کر کے بازار کی طرف چلے کفن لینے کے لیے۔ بازار سے جب کفن لے کر کے آئے، اتنے میں دیکھ رہے ہیں وہ لاش پڑی نہیں ہے، اس کو کسی اور نے اٹھا لیا۔ پتہ کیا گیا کہ یہاں جو لاش تھی اس کو کس نے اٹھایا؟ غیب سے ندا آئی، اے ذوالنون تو کیا سمجھ رہا ہے؟ مالک دوزخ نے اسے تلاش کیا، نہ پا سکا۔ رضوان جنت نے تلاش کیا، نہ پا سکا۔ پھر آواز آئی کہاں گیا یہ؟ پتہ چلا کہ عشق مولا میں محبت کرنے کی وجہ سے، کثرت عبادت کی وجہ سے وہ اپنے رب کے حضور پہنچ گیا۔ یہ ہے اللہ سے عشق کا مقام۔ انسان خدا کا دعویٰ کرتا ہے لیکن اپنے دل میں کسی اور کی محبت رکھتا ہے، تو اس لیے کل بروز محشر کسی کی محبت کام نہ آئے گی۔ اگر کسی کی محبت کام آنے والی ہے تو اللہ اور اللہ کے رسول کی ذات ہے۔ انسان جب بھی رہیں کم سے کم محبت کے ناطے بالفرض بندوں پر واجب ہوتا ہے کہ وہ ہمیشہ اللہ 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 اللہ، اس کے علاوہ کوئی دوسرا جملہ نہ رہے۔ آدمی جب اپنے مولا میں فنا ہو جاتا ہے تو تجلی ذات حق کا مشاہدہ کرتا ہے، دنیا کی ہر چیز اس سے چھوٹی اور بیکار نظر آنے لگتی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک باغ کے قریب سے گزرے، جو باغ کو پانی دے رہا تھا، تو ایک شخص نے کہا اے عیسیٰ پیغمبر، آپ اللہ کے نبی ہیں، آپ میرے لیے دعا فرما دیں کہ اللہ مجھے اپنے عشق کا ایک ذرہ عطا فرمائے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، عیسیٰ علیہ السلام نے کہا ایک ذرہ آپ کے لیے بہت بڑی چیز ہے، اس کو آپ برداشت نہیں کر سکو گے۔ تو پھر فرمایا گیا آپ اللہ کے نبی ہے، پھر آدھے ذرے کا سوال کر دیجئے۔ تو آدھے ذرے کا سوال آپ نے کیا۔ حضرت عیسیٰ اللہ کے پیغمبر ہیں اور پیغمبر کی دعا رد نہیں ہوتی ہے، قبول ہوتی ہے، تو آپ نے دعا کی، آپ کی دعا قبول ہو گئی۔ کافی مدتوں کے بعد پھر آپ کا گزر اسی راستے سے ہوا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا گزر اسی راستے سے ہوا۔ تو آپ نے کہا اے اللہ، کافی مدت کے بعد میں اس راستے سے گزر رہا ہوں، تیرا ایک بندہ جو مجھ سے کہا تھا اے عیسیٰ میرے لیے دعا کر اور میری دعا قبول ہو، تو میں نے دعا کی، اب وہ نہ جانے وہ بندہ کہاں گیا ہے، ذرا مجھے اس سے ملاقات کرا دے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہنچ گئے ایک پہاڑی کے اوپر۔ پہاڑی کے اوپر پہنچنے کے بعد دیکھ رہے ہیں کہ آسمان کی طرف نظر جمائے دیکھ رہا ہے۔ حضرت عیسیٰ پہنچے اس کے پاس، پیٹھ پہ ہاتھ رکھی، جھنجھوڑا، چلایا، چیخا، مگر نہ سنا۔ حضرت عیسیٰ نے کہا اے جناب، میں وہی ہوں جس کے لیے آپ نے جو اپنے لیے دعا کروایا تھا، میں عیسیٰ پیغمبر ہوں۔ آپ نے نہیں کہا تھا کچھ سال بعد میں نے اس سے گزرا تھا کہ اے عیسیٰ پیغمبر میرے لیے دعا فرما؟ تو میں وہی انسان ہوں، مگر اتنی ساری چیزیں بتانے کے باوجود بھی آپ نے نہیں سنا۔ پھر جھنجھوڑا، لٹایا بٹھایا، لٹایا بٹھایا، مگر نہ سنے۔ نظر جمائے ایک دم بالکل آسمان کی طرف سیدھے نظر اٹھا کر کے دیکھ رہا تھا۔ تو غیب سے آواز آئی اے عیسیٰ، وہ دنیا کی بات کیسے سنے گا؟ مجھ سے عشق کرنے والے
دنیا و مافیا سے کیا غرض؟ خدا کی قسم، اپنے عزت و جلال کی قسم، یہ تیری بات تو کیا اگر اسے ایڑی آری سے کاٹ کے 2 ٹکڑے بھی کر دیا جائے تبھی وہ کسی غیر کی بات نہیں سنے گا، اس لیے کہ اس کے دل میں صرف اور صرف اللہ کا عشق ہے، اللہ کی محبت ہے۔ وہ ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام، جس کے لیے دعا کی تھی وہ ہمیشہ وہیں رہے۔ پھر پوچھا گیا کہ آپ یہاں پہ کھاتے کیا ہیں، پیتے کیا ہیں؟ بتایا گیا نہیں، میں یہاں پہ کچھ نہیں کھاتا ہوں، میری زبان پہ ہمیشہ اللہ کی پاکی رہتی ہے، اسی سے میرا پیٹ بھر جاتا ہے۔ تو جو اللہ والا ہو جاتا ہے اس کی بات نرالی ہوتی ہے، اس کی شان و شوکت الگ ہوتی ہے۔ آپ دیکھ لیجئے، جسے دنیا اپنے قرب میں آ جاتی ہے، جس کے دنیا بہت قریب آ جاتی ہے، وہ انسان کہنے کے لائق نہیں بتایا گیا۔ حدیث میں آتا ہے کہ جنہوں نے دنیا سے محبت کی، دنیا کے نقش و نگار سے محبت کیا، دنیا کے ساز و سامان سے محبت کیا، کل بروز محشر اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے پوچھے گا تجھ کو میں نے دنیا میں بھیجا تھا کیا کیا تھا؟ تجھ کو میں نے دنیا میں بھیجا تھا کیا کیا تھا؟ کس سے محبت تھی؟ دنیا سے محبت تھی یا مجھ سے؟ بندہ عرض کرے گا یا اللہ محبت تھی تیری، لیکن میں نے اتنا جوش نہیں دکھایا کبھی، لیکن کسی اور کی محبت میں، دنیا داری کی محبت میں ہر کسی سے دعویٰ کرتا تھا دیکھو یہ چیز میری ہے، یہ چیز میری ہے، یہ میرے حق میں ہے، لیکن تجھ سے محبت کرنے کا دعویٰ تو کیا، زبان پہ تھا لیکن دل میں نہیں تھا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام عرض کریں گے اے اللہ اس بندے کے ساتھ تو کیا سلوک کرے گا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جواب، اے جبرائیل اس بندے کو ہمیشہ کے لیے دوزخ میں ڈال دو، اس لیے کہ یہ دنیا سے محبت کرتا تھا، مجھ سے نہیں۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام فرماتے یا اللہ یہ بھی تو تیرا بندہ ہے، لیکن اس کی سارے لوگوں کی دعا قبول ہوتی ہے، بڑے بڑے گنہگار، اتنے بڑے بڑے گنہگار لوگوں کی دعا آپ قبول کر دیتے ہو، لیکن انہوں نے دنیا سے محبت کی، صرف آپ سے نہیں کی، نمازیں پڑھی، روزے رکھی۔ تو اللہ نے فرمایا نماز جو پڑھے گا وہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہے کہ مجھ سے محبت نہ کرے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت جبرائیل سے فرماتا ہے کہ جبرائیل سن لے، یہ دعا کرتے کرتے اس کی آنکھ کے راستے سے اگر دماغ باہر نکل آ جائے پھر بھی اس کی دعا کو میں قبول نہیں کروں گا۔ حضرت جبرائیل فرماتے کیوں؟ اس لیے کہ اس کو دنیا اور غرض سے محبت تھی، مجھ سے نہیں تھی، لہٰذا یہ ہمیشہ کے لیے جو ہے جہنم میں جائے گا۔ تو دوستو اللہ اس کے رسول سے محبت کیجئے۔ قرآن شریف کی آیت ہے کہ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ اگر آپ دنیا میں کوئی چیز کرتے ہیں، ذرہ برابر بھی کرتے ہیں، تو اس کا جزا کل میدان محشر میں ملے گا، اس کا جزا آپ کو میدان محشر میں ملے گا۔ اور آپ اگر کسی اور سے محبت کریں گے تو سمجھ لینا کہ جس طرح آپ سے بڑے بڑے سڑے قبرستان میں لیٹے ہوئے ہیں وہی حال آپ کا ہوگا۔ ارے قبر میں 3 لوگوں کے علاوہ کوئی نہیں ہوگا، قبر میں 3 کے علاوہ چوتھا شخص کوئی نظر نہیں آئے گا۔ صرف اگر آپ اچھا نیک عمل، صوم و صلات کی پابندی رکھے، اللہ اس کے رسول سے محبت کیے ہیں، تو اس کا جزا قبر میں ملے گا آپ کو، اور فرشتے آپ کے ساتھ رحم برتاری کریں گے۔ اگر یہ ساری چیز آپ کے قدر و قیمت میں نہیں ہے تو اللہ تو پھر یوں کہے گا کھول دے اس کے لیے جہنم کی کھڑکیاں، ڈال دے اس کے جو ہے قبر میں سانپ بچھو۔ کیسے برداشت کریں گے آپ؟ طرح طرح کی تپش آتی رہے گی اور سینک لگتے رہیں گے، تندور سے زیادہ وہ تناور کی جو ہے بھاپ نکلے گی، قبر کی شعائیں نکلے گی۔ کیا کریں گے آپ؟ کس کو پکاریں گے؟ یہاں اگر آپ کو مارے دھاڑے کچھ بھی کرے تو یہاں تو ایک مرتبہ چلا دیں گے، سینکڑوں لوگ حاضر ہو جائیں گے، مگر قبر میں کس کو پکاریں گے آپ؟ کون آئے گا آپ کو بچانے کے لیے؟ تو اس لیے انا للہ و انا الیہ راجعون، اس آیت کو اپنے ذہن پہ رکھیں اور سمجھے کہ دنیا کچھ بھی نہیں ہے، اگر کچھ ہے تو اللہ ہے اور اللہ کے رسول کی ذات ہے۔ انسان صرف اس چیز کو لے کر کے محبت کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے میرا بندہ
اگر چیونٹی کے کھدان میں بھی گھس جاتا ہے تو وہاں بھی میری پاکی بیان کرتا ہے، مگر سب سے کمزور، سب سے توانائی لاغر اگر عبادت میں ہے تو وہ حضرت آدم کی اولاد ہے، وہ حضرت آدم کی اولاد۔ یار شیطان ایک سجدہ چھوڑ کر کے وہ قیامت تک پچتا رہا ہے اور ہم لوگ پورے سجدے چھوڑ دیتے ہیں، کچھ نہیں۔ تو شیطان تو خوشی کے مارے میں کہتا ہے مجھ سے تو بڑا ابلیس ہوا نکلا، میں تو ایک سجدہ کے لیے آج قیامت تک معافی طلب کروں گا پھر بھی میری توبہ بخشائش نہیں ہوگی۔ مگر کیسی اولاد ہے حضرت آدم کی، دل میں کہتا ہے کہ محبت اللہ کے لیے ہے، مگر 5 وقت کی نماز درگزر کر دیتا ہے۔ تو بہرحال نماز میرا ایک الگ ٹاپک ہے، یہ محبت ایک الگ ٹاپک ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہر اپنے بندے سے محبت کرتا ہے، ہر بندے سے محبت کرتا ہے، اس کی محبت کے بغیر کوئی بھی چیز نہیں ہوتی ہے۔ آپ کسی کے یہاں جاتے ہو، کوئی مہمانداری آتا ہے تو آپ اسے کہتے نہیں ہو جناب آئیے بیٹھیے، چائے پی لیجئے، چائے نوش فرما کے جائیے، کھانا کھا لیجئے۔ اس بات کو سمجھا آپ نے؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے دل میں اپنی محبت ڈال کے رکھی، تب آپ کی زبان سے یہ صدا نکل رہی ہے کہ آئیے جناب چائے نوش فرمائیے، کھانا کھا لیجئے۔ یہ محبت آپ کے لیے اللہ نے ڈال کے رکھی اس کی محبت میں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دوستی ایک ٹیلر ماسٹر سے تھی۔ اس سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوچھا اے موسیٰ دنیا میں سب سے زیادہ تیری دوستی کس کے ساتھ ہے؟ سب سے اچھا چاہنے والا کون ہے تیرا، جو ہر سنکٹ کی گھڑی میں، ہر مشکل کی گھڑی میں آپ کے پاس آ جائے؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے یا اللہ ایک ٹیلر ماسٹر ہے۔ بولے کہ کچھ بھی مانگے گا دے دے گا؟ ہاں دے دے گا۔ موسیٰ سمجھتے نا اللہ کے پیغمبر ہیں، کچھ بھی دے دے گا۔ بولے کچھ بھی دے دے گا، ٹھیک ہے جا تو موسیٰ کے پاس۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ٹیلر کے پاس چلے گئے اور کہنے لگے کہ اے دوست مجھے ایک بالش، ایک ہاتھ، 1 میٹر دھاگا دے دو، کپڑا سلنے والا دھاگا۔ تو ٹیلر نے کہا چلے جا یہاں سے، نہیں ہرگز نہیں ہو سکتا، ایک دھاگا کا، ایک بالش کا کچھ بھی نہیں ملے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام آ گئے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوچھا اے موسیٰ کیا حال ہے تیرا؟ تو اپنے دوست کے پاس گیا تھا، دھاگا مانگا، دیا؟ بولے نہیں۔ بولے کہ یا اللہ انہوں نے صاف انکار کر دیا، اس سے پہلے جب میں اس کے پاس تھا تو اتنی ساز و سامان بہت کچھ دیا، لیکن جب میں ابھی گیا تو ماجرا کیا ہے، انہوں نے ایک بالش دھاگا کی قیمت کیا ہوتی ہے، انہوں نے دینے سے صاف انکار کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا موسیٰ پھر جا دیکھا جائے گا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام دوسری مرتبہ جاتے ہیں تو ابھی صحن کے باہر ہیں اور ٹیلر اپنی دکان کے قریب ہے، دکان کے پاس ہے۔ تو کہنے لگے کہ اے موسیٰ آجا، اور سوئی نہیں، جتنی لگے، جو کچھ بھی لگے یہاں کا سامان لے کے جا، جو بھی لگے، سوئی، دھاگا، جتنی ساری چیز کی ضرورت ہو آپ یہاں سے لے کے جاؤ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام لوٹ آئے لینے سے پہلے، اور جب لوٹ رہے تھے تو اس کے دوست نے کہا کیوں جا رہا ہے؟ اپنے دوست کا دل دکھا کے جا رہا ہے، سن لے کے جا، کیا ضرورت ہے تجھے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں آیا اور اللہ نے پوچھا اے موسیٰ اب تیرا کیا حال ہے؟ تو یا اللہ جب پہلی مرتبہ گیا تھا تو انہوں نے ایک سوتا، ایک دھاگا دینے سے انکار کیا، لیکن جب میں ابھی گیا تو دکان کے سارے جو ہے ساز و سامان، جس کی بھی ضرورت صاف اس نے کہہ دیا کہ جو بھی لگے لے جاؤ۔ ماجرا کیا ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے اے موسیٰ سن، اس سے پہلے جب تو اس کے پاس گیا تھا تو میں نے اپنی محبت تیرے لیے اس کے دل میں نہیں ڈالی تھی، جب دوسری مرتبہ گیا تو میں نے اپنی محبت تیرے لیے اس کے دل میں ڈال رکھی، اس کا دل نرم ہو گیا، موم ہو گیا، تب انہوں نے تجھ سے بلایا کہ آ جا اور سوئی لے کے جا۔ تو کسی کو کہیں جانا ہو، کچھ بھی کرنا ہو، کسی سے دوستی یاری ہوتی ہے، سلام کلام ہوتا ہے، غرض معروف کچھ بھی ہوتا ہے، تو سمجھ لینا کہ صرف اللہ کی محبت میرے دل میں گامزن ہے، ورنہ دنیا میں انسان نہ جانے کیسے کیسے ہوتے اگر اللہ کی چاہت نہیں ہوتی۔ آپ کو پتہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو پیدا کیا، آپ کے پیچھے کتنے گارڈ کو لگا رکھا ہے، آپ کو دکھتا نہیں ہے، کیونکہ آپ کی آنکھ میں وہ تاثیر نہیں ہے، آپ کی آنکھوں میں وہ تاثیر نہیں ہے۔
تو اللہ سے محبت کرنے والے اپنے عشق میں کھوئے رہتے ہیں. دنیا کی طرح طرح کی ساز و سامان اور نقش و نگار سے کوئی مطلب نہیں ہوتا ہے. حضرت عبداللہ بغدادی رحمۃ اللہ کہتے ہیں کہ بلند بالا مقام پہ کھڑے ہوئے دیکھا کہ میں نے ایک ستون کے قریب ٹائم ہو جائے تو بتا دیا. ہو گیا بس کر دوں. وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم.